6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مکے تشریف لے گئے تھے اور قریش نے انہیں مکے کے باہر ہی روک دیا تھا۔ اس وقت قریش نے یہ سازش کی کہ مسلمان زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، انہیں چھیڑ کر مشتعل کیا جائے اور انہیں لڑنے پر آمادہ کر لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا۔ پھر چھوٹی چھوٹی فوجی ٹولیاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مشتعل کرنے کے لیے آتی رہیں۔ پھر مسلمانوں کے جو سفیر مذاکرات کے لیے بھیجے گئے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تدبر سے کام لیا اور یہاں مسلمانوں کی طرف سے یہ حکمت رہی کہ جو بھی فوجی ٹولیاں مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے آتی رہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا، لیکن بعد میں چھوڑ دیا جاتا، اور انہیں چھوڑنے سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ کا نظم و ضبط اور ڈسپلن ضرور دکھایا جاتا تاکہ وہ جان لیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں بلکہ کسی مصلحت کے تحت اس وقت ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ صلح جو اس حدیبیہ کے مقام پر ہوئی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیاسی تدبر اور رب کائنات کے اشارے کا نتیجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے بہت سے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ یہ ایک تاریخ ساز معاہدہ تھا۔ اس کی بعض شرائط مسلمانوں پر انتہائی مشکل تھیں، لیکن اس کے نتائج اسلام کے راستے کی ساری مشکلات کو دور کرنے والے ثابت ہوئے۔ اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے اسلام کی تبلیغ کے راستے کھل گئے اور بہت سے قبائل جو قریش کے دباؤ میں تھے، لیکن جس وقت قریش سے معاہدہ ہو گیا تو یہ قبائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، ساتھی بن گئے، اور اس طرح دشمنوں میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہلت ملی کہ جو مدینے میں یہودی شرانگیزی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، ان سے نپٹا جا سکے اور ان کی شرارتوں کی انہیں سزا دی جا سکے۔ مدینے کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ جس وقت کفار مکہ سے صلح کا معاہدہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یکسوئی میسر آئی کہ وہ ان سے نمٹیں اور ان کو سزا دیں۔ اس وقت بظاہر مسلمانوں کو یہ معاہدہ اپنی دعوتی شان کے خلاف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ بہت سے قبیلے ایسے تھے جو معاہدوں کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھی بن گئے، کچھ قبائل مسلمان ہو گئے، اور اس طرح قریش کی جو طاقت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ جنگ احزاب کے بعد تو پھر کوئی مشترکہ حملہ قریش ویسے بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر کفار مکہ نے حملہ کیا جس سے حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، کفار مکہ کو یہ اندازہ تھا کہ وہ اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن میں ہیں، ان کے حلیف بہت کم ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت مسلمانوں سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، اور انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ معاہدہ توڑ کر انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس صورتحال کا اندازہ کر کے قریش کا سردار ابو سفیان دوڑا ہوا مدینے پہنچا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ وہی قریش تھے جن سے 2 سال پہلے حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں نے دب کر معاہدہ کیا تھا، اور وہ ہر بات پر مسلمانوں کو مزید دبانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ قریش کا سردار مدینے میں گھر گھر سفارشی تلاش کر رہا تھا کہ معاہدے کی تجدید ہو سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا، انتہائی خاموشی سے تیاری کی، مکے کو فتح کرنے کے ارادے سے فوج تیار کی، لیکن اپنے سفر کے بارے میں کسی ایک فرد کو بھی آگاہ نہ کیا کہ کس طرف کا ارادہ ہے۔
اور شروع سے ہی ایسی تدابیر کی کہ خون ریزی نہ ہو۔ قریش کو کسی بھی قسم کی تیاری کا موقع دیے بغیر ان کے اوپر پہنچ گئے۔ فتح مکہ کے بہت سے واقعات ہیں جنہیں ہم سیرت کی کتب میں پڑھ لیں گے۔ ہم یہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کو بیان کر رہے ہیں کہ فتح مکہ خون ریزی کے بغیر ہوئی اور یہ اللہ کی دی ہوئی حکمت کی بنا پر ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دو مضبوط قبیلے حوازن اور بنی ثقیف ابھی موجود تھے اور ان کے پاس افرادی قوت اور اسلحہ بھی موجود تھا۔ اگر یہ قریش سے مل جاتے تو یہ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج سے بہت سخت مقابلہ کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کی بنا پر یہ دشمن آپس میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکے۔ قریش اکیلے رہ گئے تھے۔ نفسیاتی طور سے تو وہ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے اور اب بالکل ہی ہار گئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سفر کے لیے نکلے تو قبیلہ حوازن کے افراد یہ سمجھے کہ ہم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے مقام پر ہی جنگ کی تیاریاں کرتے رہے اور جب فتح مکہ ہو گئی اور انہیں اطلاع ملی تو حیران ہوئے اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم آخری معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے کرتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی پوری خبر رکھی تھی، جاسوس بھیج کر اندرونی معلومات حاصل کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم، زرہ اور اسلحہ کا بندوبست کیا، بہت طاقت جمع کی اور حوازن قبیلے سے سخت ترین مقابلہ ہوا۔ یہ قبیلہ بھی آخرکار شکست کھا گیا۔ اس کے بعد طائف پر ایسے حملہ کیا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پہلی دفعہ طائف کے حملے میں مسلمان فوج نے منجیقیں اور دبابے استعمال کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو ان بھاری آلات کے استعمال کی باقاعدہ تربیت دلوائی تھی اور ان آلات سے طائف کے قلعوں کو توڑا گیا۔ اہل طائف نے مقابلہ بھی بہت کیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت پر مبنی یہ فیصلہ کیا کہ خون ریزی سے فتح کرنے کے بجائے ان کا محاصرہ اٹھا دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اس احسان کی وجہ سے نرمی آئے گی اور رفتہ رفتہ یہ اسلام لے آئیں گے، اور مزید اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کی۔ فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے وہ ایک نبی کے شایان نشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ رب کے حضور سر جھکا کر اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے بتوں کو پاک کیا اور عرب میں اسلام چاروں طرف پھیل گیا۔ یہ داستان 23 سالہ جدوجہد پر مبنی ہے۔ اس داستان میں ہمیں اللہ کی وحی کی روشنی میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فراست کا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبر، ایک بہادر سپہ سالار اور ایک بہترین شخصی خوبیاں رکھنے والے فرد تھے، اور پھر ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہوا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔